السلام علیکم ناظرین، اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیو پاکستان کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے محبت اور مہنگائی کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جس میں کہانی اب کافی واضح ہو گئی ہے۔ حیا کے لیے رشتہ اب آ رہا ہے بہت ہی مشہور فلم سٹار شایان ملک کا، اور حیا کے لیے یہ شادی بہت ہی اہم ہوگی، کیونکہ اس نے رد کر دیا تھا گھر میں آنے والے سلطان کے رشتے کو، اور شایان ملک اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہا ہے، جو کہ بہت ہی مشہور فلم سٹار بن چکا ہے، اور یہ وہی شایان ملک ہے جس سے شادی سے انکار کر چکی سونو۔ شایان کے لیے اس کی ماں نے تو زارا کا رشتہ ڈھونڈا تھا، اور وہ خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ فلم انڈسٹری میں ایک دم دھماکہ ہو جائے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ شایان ملک اور زارا کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن ماں کو نہیں پتہ تھا کہ بیٹے نے یہ انگیجمنٹ نہیں کرنی۔ جب بیٹے کو بتایا تو شایان نے ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب انگیجمنٹ نہیں کروں گا بلکہ شادی کروں گا، اور شادی بھی میں زارا سے نہیں بلکہ حیا سے کروں گا۔ یہ سنتے ہی ماں پریشان ہو گئی، کیونکہ ماں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ فلم سٹار کی شادی انڈسٹری میں ہی ہونی چاہیے، اور شایان ملک کے لیے اس نے زارا کا رشتہ فائنل کر لیا تھا۔ زارا آئی بھی تھی گھر پہ اور ماں اسے ملی بھی تھی، لیکن شایان اب زارا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس نے حیا سے دوستی کر لی ہے، اور حیا کو نوکری کا انتظام بھی کر کے دیا ہے، اور وہ حیا سے روزانہ ملتا بھی ہے، اور بہانے سے اور فون پر بھی اس سے بات کرتا ہے۔ اور اب اس نے حیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ پروان سے بدلہ لے سکے، کیونکہ حیا پروان کی بہن ہے۔ پروان نے دھوکہ دیا تھا شایان کو، اور اس کی محبت سونو کو لے اڑا تھا اور اس سے شادی کر لی تھی۔ جب شایان نے اس کو اپنے اسپاٹ بوائے کی حیثیت سے اور اپنے جونیئر کی حیثیت سے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ جب میں لندن جا رہا ہوں فلمس کے لانچنگ کے لیے، تو تم یہاں پہ ایک ڈرامہ کرو اور سونو کے ساتھ منگنی کر لو، اور جب میں واپس آؤں تو تم اس کو چھوڑ دینا، اور پھر میں اس کو حاصل کر لوں گا۔ لیکن جب تک شایان واپس آیا بہت دیر ہو چکی تھی، اور سونو کے والدین پروان سے اس کی شادی کرنے پر راضی ہو چکے تھے، اور پروان نے نکاح کر لیا، اور پروان کی بیوی بن گئی سونو۔ اب شایان ملک اس کا بدلہ لینے کے لیے مختلف پلان کرتا جا رہا ہے، اور اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ پروان کی بہن حیا کو اپنی دلہن بنائے، اور اس کے بعد اسی گھر میں اپنا رشتہ رکھے، اور پروان کو تباہ و برباد کرنے کے مختلف منصوبوں پہ وہ عمل کر رہا ہے، اور اس پلاننگ کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور پروان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ خود اس کی بیوی سونو کو جب سے اس کا جھوٹ اور اس کی اصلیت پتہ چلی ہے، وہ اس سے ناراض ہے، جبکہ سونو کے چھوٹے بہن بھائی بھی اسی گھر میں ہیں، اور پروان کی بہنوں نے سونو کے چھوٹے بہن بھائیوں کو ملازم کی حیثیت دے رکھی ہے، جس پر چھوٹے بہن بھائی کافی اپسیٹ ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سونو سے کہا ہے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں ملازم اور نوکری بنا کے رکھ دیا ہے، ہمیں اب اس یہاں نہیں رہنا، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ ادھر سونو کو حقیقت پتہ ہے کہ اس کی پھوپھی اور اس کے بچے جو ہیں وہ ساری دولت و جائیداد پہ قبضہ کر چکے ہیں، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ پھوپھی اور اس کے بیٹے نے مل کے ساری دولت اور دفتر پہ نہ صرف قبضہ کر لیا ہے، بلکہ سونو کا جو مکان تھا والدین کا، وہ اس کا سودا کر کے اس کو بیچ کے ہمیشہ کے لیے اس ملک سے جا رہے ہیں، اور دفتر میں انہوں نے اپنے لوگ بٹھا دیے ہیں تاکہ پورے معاملات پہ ان کا کنٹرول رہے۔ اب سونو اپنے چھوٹے بہن بھائی کو اگر پروان کے گھر سے لے جا کر واپس اپنے والدین کے گھر جانے کی کوشش بھی کرے گی، تو وہ گھر اب اس کا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پھوپھو بیچ کے جا چکی ہوگی۔ اس طرح سونو بری طرح پھنس چکی ہے۔ اب اس کی مدد کے لیے کون آئے گا؟ شایان تو آج بھی اس کو چاہتا ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے اس کو کہ تم پروان کو چھوڑو، اس سے علیحدگی اختیار کرو، اور اس کو چھوڑ دو اور میرے زندگی میں آ جاؤ۔ لیکن سونو اس کو شٹ اپ کال دے چکی ہے۔ لیکن اب سونو حالات کے مارے مشکلات میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اور پھر سونو پہ انکشاف ہوتا ہے کہ گڑیا گھر میں آئی ہے، جو اس گھر کی اصل مالک ہے، جس گھر میں پروان اور اس کی بہنیں اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور وہ کرایہ کا تقاضا کر رہی ہے، اور کرایہ لینے کے لیے ہی گڑیا نے ایک بدمعاش سلطان کو بھیجا تھا، لیکن سلطان یہاں بدمعاشی کرنے کی بجائے عاشقی کر بیٹھا، اور اس نے حیا کو دل دے دیا، لیکن حیا نے اسے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں لی، جس کے بعد اس نے خودکشی کی کوشش کی، اور ایک حادثے کے بعد، ایکسیڈنٹ کے بعد وہ زخمی ہو گیا اور ویل چیئر پر آ گیا، اور ویل چیئر پر اب بیٹھا ہوا ہے۔ حیا تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی نہیں کر رہی، لیکن حیا کی بہن سارا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ سلطان ٹھیک ہو جائے اور وہ سلطان سے شادی کر لے۔ سلطان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں لنگڑا نہیں ہوا ہوں، مجھے چوٹ لگی ہے ٹانگ میں، اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور دوبارہ اپنی زندگی شروع کروں گا۔
اب ستارہ جی دیکھ رہی ہیں ساری صورتحال کیا ہے، اور اب اس کی بھی کہانی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک اس کا رشتہ جو ہے وہ ہونا ہے، اور باقی سارہ کا رشتہ تو نظر آ رہا ہے کہ سلطان کی طرف جائے گا، کیونکہ حیا اور شایان ملک کی اگر شادی ہو جاتی ہے اور حیا مان جاتی ہے تو پھر ایک نئی کروٹ لے گی یہ کہانی، اور سونو اور پروان کے لیے ایک نئی آزمائش شروع ہو جائے گی، کیونکہ سونو کا عاشق اسی گھر کا داماد بن جائے گا شایان ملک، اور پروان کا وہ سابق باس بھی ہے، تو پروان اور سونو کیسے اس کا سامنا کریں گے۔ ابھی حیا کو یہ ساری صورتحال نہیں پتہ کہ شایان ہی وہ لڑکا ہے جس نے سونو سے شادی کرنی تھی، اور شایان ہی وہ لڑکا ہے جو اس کے بھائی پروان کا باس تھا، اور پروان نے ہی اپنے باس یعنی کہ شایان کو دھوکہ دیا ہے، وہی شایان جو فلم سٹار بن گیا ہے اور وہ حیا کا رشتہ لے کر آ گیا۔ تو کہانی میں کافی دلچسپ موڑ ہیں، آنے والے مناظر میں آپ کو اور دلچسپ مناظر ملیں گے کہ گھر بھی خالی کرنا ہے، اپنا گھر بھی سونو کا بک گیا ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی پریشان ہیں، ان کو تعلیمی سلسلہ آگے بڑھانا ہے، لیکن ان کا اخراجات کون اٹھائے، گھر کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں پروان کے پاس، اور گھر کی مالکن بھی آ گئی ہے کہ گھر خالی کراؤں گی یا کرایہ لے کے جاؤں گی۔ تو کافی دلچسپ صورتحال ہے۔ تو کیا یہ شایان سے مدد مانگے گی یا پروان شایان سے مدد مانگے گا، یا حیا کو وہ اپنی دلہن بنا کے اس گھر کی بربادی کے مزید سامان کرے گا یا ان کو بچائے گا؟ دیکھتے ہیں کس کی محبت جیتتی ہے اور کون مزید شرمندہ ہوتا ہے۔ تو جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ویڈیو کو دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بہت شکریہ۔